بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور پورا کرو اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں سے آگے 10 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی کہانی آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگا، اللہ نے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ الناس تک ہمیں سیدھا راستہ دیا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کیا؟ اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرو جس سے تمہارے اندر تقوی آئے، یعنی محبت خداوندی آئے، خشیت الہی آئے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت آئے۔ تو اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرو۔ وہ اوصاف ہم نے دیکھے تھے، وہ کوالٹیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کوالٹیز اگر پیدا کرو گے تو تقوی آئے گا، اور فائدہ تقوی کا کیا ہوگا؟ تم کو ہدایت ملے گی۔ پھر منافقین کی پہچان دی گئی، پھر اللہ نے اپنی پہچان دی، اور اپنی پہچان کے بعد نوع انسانی کی پہچان دی، اور نوع انسانی کی پہچان کے ساتھ ساتھ شیطان کی پہچان دی۔ اور یہ دینا اس کا مقصد کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو، تاکہ عبادت کے تقاضے پورے ہو سکے۔ تو پہلے ہمیں بتایا گیا کہ تقوی پیدا کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ پھر منافقین کی اگزامپل دی گئی کہ دیکھو ان جیسے مت ہونا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی کہ میں نے تم کو تخلیق کیا، میری عبادت کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ پھر کہانی رکھی گئی آدم علیہ السلام کی، اور شیطان کی پہچان کرائی گئی۔ دیکھو شیطان کے پیچھے مت چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب بنی اسرائیل کی کہانی آ رہی ہے، اور کہانی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پریویس مسلم نیشن، یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ، ہم پر جو فرائض ایسا امہ ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر بھی وہ فرائض تھے، لیکن وہ ڈپورٹ کر دیے گئے، امامت کا تاج ان کے سر سے چھین لیا گیا۔ تو یہ جو کہانی ہے بنی اسرائیل کی، 10 رکوع ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں آخر انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے امامت کا تاج ان کے سر کے اوپر تھا تو اللہ نے چھین لیا، ان کو ڈپورٹ کر دیا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا، یہ کہانی میں صرف سنانے کے لیے تمہیں پیش نہیں کر رہا، بلکہ ان سے سبق حاصل کرو، یعنی جو ہے ایسا مت کرو جیسا انہوں نے کیا۔ یہ واقعات ہیں، ان کو اس طرح نہ پڑھیں کہ یہ بس پرانی کہانیاں ہیں، بلکہ ان کو پڑھتے وقت انسان اپنا انالیسس کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہم سے تو وہ خطائی نہیں ہو رہی، وہ کچھ نہیں ہو رہا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے خالق کو راضی کس طرح کرنا ہے، تاکہ ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی، دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ یا علیحدہ ہوا، یا کیا ہے؟ پکارنے کے لیے، اے، اور بنی روٹ ورڈ کیس کا نکلتا ہے؟ بے نون یہ۔ بنی بیٹے کو کہتے ہیں کیونکہ بیٹا اپنے باپ کی امارت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن کہا جاتا ہے، کیونکہ باپ کو اللہ نے اس کا بانی بنایا ہوتا ہے، اور بیٹے کی تخلیق میں باپ جو ہے وہ ایز اے بلڈر کام کرتا ہے، معمار کا کام کرتا ہے، یعنی کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ابن کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف سین رے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل بیسیکلی جو ہے وہ اصل میں الاسرو جو ہے نا، وہ قید میں جگر جانا، یعنی قیدی کو اسیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رسیوں سے جگڑا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک قیدی ہے نا، اب اس کے کیا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ سارے چینز میں ہوگا، یہ
ادھر چین ہو گئے، پھر یہ ادھر چینز ہو گئے، تو یہ چینز میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو قیدی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل کی اولاد، ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی ہو گئے بیٹے، اسرائیل ہو گئے یعنی کہ وہ جو قید میں ہیں، وہ جو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ قید میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد رولس اینڈ ریگولیشنز کی دیوار ہوتی ہے۔ اب یہ جو قیدی ہے اس کے اوپر چینز پڑی ہوئی ہیں کہ کس نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی ارد گرد کی چینز ہوتی ہیں، لیکن وہ چینز کس کی ہوتی ہیں؟ حدود الہی کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی بندہ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے پیغمبر کی اولاد، دیکھو رسول آئے تمہارے اندر، کتاب تم کو دی گئی، ہدایت تم کو بخشی گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں نے کہا نا وہ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ ایک جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ایک وائف میں سے تھے، اور دوسری جو بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، دونوں ملا کر 12۔ تو یہ بنی اسرائیل بیسیکلی 12 قبیلے، ہر بیٹے کا ایک اپنا ٹرائب تھا، ہر بیٹے کا ایک اپنا قبیلہ تھا، تو یہ 12 قبیلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اذکرو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، الف علیحدہ ہوا، ذکر علیحدہ ہوا، اور واو جزم الف علیحدہ ہوا۔ واو جزم الف جمع کے لیے، الف سے کیا؟ فعل امر، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ ذال کافر، ذکر۔ ذکر جو ہے نا ایک نفسانی حالت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نہیں تھے ذکر کرو ذکر کرو، تو آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں ذکر میں؟ جو آپ کو پتہ ہے نا آپ اس کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں تسبیحات ہیں، مثال کے طور پر قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو قرآن جو ہے بیسیکلی کیا دے رہے ہیں؟ ہم کو علم دے رہے ہیں، اور ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کا راستہ نہ بھول جائیں۔ اب اللہ کدھر؟ اوپر، ٹھیک ہے، 7 آسمان کے اوپر۔ ہم کدھر؟ یہ یہاں زمین پر۔ راستہ نکلتا ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایگزٹس ہیں، ٹھیک؟ تو ذکر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ سیدھا نظر آئے تاکہ ہم اس علم کو نہ بھولیں تو اللہ نے ہمیں پڑھایا تھا عالم الست میں کہ دیکھو تم جا رہے ہو دنیا میں، لیکن بات صرف میری ماننا، ذکر صرف میرا ہی کرنا، کسی اور کی بات نہ ماننا۔ تو ذکر ایک نفسانی حالت ہے جس سے آپ علم کو نا جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کو آپ محفوظ کرتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے پاک ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس علم کو جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں امپلانٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ آپ کا خالق ہے۔ نعمتی، نعمتی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، نعمت علیحدہ ہوا اور چھوٹی یہ علیحدہ ہوا۔ نعمت روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ نون آئین میم، چھوٹی یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، یعنی کہ میری، یاد کرو میری نعمت۔ اور نعمہ یعنی نعمت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو لگژری دیتی ہے، جو آپ کو آسائش دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اے سی کیا ہے؟ اگر اے سی آپ کو آسائش دے رہا ہے تو وہ نعمت ہے۔ یا آپ کی اولاد، اچھی اولاد کیا ہے؟ وہ آپ کو آسائش دیتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ہے۔ اسی طرح گھر آپ کا ہے، وہ گھر آپ کو سکون دیتا ہے، آسائش دیتی ہے تو وہ نعمت ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ کو آسائش دے، جو آپ کو کمفرٹ دے، وہ نعمت ہوتی ہے۔ التی، التی وہ جو،
अनअमतु कितनों में टूटता है? 3 में। अलिफ अलहदा हुआ, नअम अलहदा हुआ और तू अलहदा हुआ। अलिफ से क्या है? ये बाब अफ़ाल। नआम वही नून आइन मीम, और बाब अफ़ाल का फ़िल माज़ी। तेबिश्तु, तेबिश्तु मैंने, सो मैंने क्या किया? इनाम किया। तो याद करो मेरी नेमत, अल्लती वो जो, अल्लती क्या है? इस मौसूल को कनेक्ट कर रहा है, अल्लती इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है कि वो जो मैंने इनाम किया। अब क्योंकि बाब अफ़ाल आया है तो बाब अफ़ाल का मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरा का पूरा इनाम किया तुम पर, यानी कि ऐसा नहीं था कि मैंने जो था वो इनाम में कुछ कमी की या कुछ माज़अल्लाह जो है वो रद्द बदल की। जितना इनाम एक उम्मत पर हो सकता था वो सारा का सारा मैंने तुम पर कर दिया। अलैकुम कितनों में टूटता है? 2 में। अला अलहदा हुआ, कुम अलहदा हुआ। अला पर, कुम तुम पर, यानी तुम पर जो मैंने इनाम किया था। और क्या इनाम था? वही कि पैगंबरों की औलाद थे। फिर ये इनाम था कि उस जमाने में और भी बहुत सारी अक़वाम थी कि अल्लाह ने तुमको पसंद किया इमामत के लिए, तुमको पसंद किया। अल्लाह ने अपना फजल किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे खामियों के बावजूद अल्लाह ने तुमको अपनी शरीयत के, अपनी इमामत के लिए पसंद किया था। कितना प्यारा अंदाज है ना? हे इस्राइल के बच्चों, याद करो ना। अब इन्हें जिक्र करो, महफूज करो, याद करो, दीन की नेमत याद करो, उसकी स्पिरिट याद करो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा इनाम किया। अब मैंने इतना बड़ा इनाम किया तो तुमको क्या करना है? ये आयत का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है? वाह और औफू, औफू कितनों में टूटता है? 3 में। अलिफ अलहदा हुआ, वफा अलहदा हुआ और वाउ जज़म अलिफ जमा के लिए। रूट वर्ड क्या निकलते हैं? वाउ फे ये। वफी यानी मुकम्मल और पूरी चीज। और ये क्या है? अलिफ से क्या पता चलता है कि ये बाब इफ़ाल का फ़ेल अमर है। अब आप देखें कि यहाँ पे भी था ना बाब अफ़ाल था, लेकिन यहाँ पे बाब अफ़ाल का फ़ेल माज़ी है। यहाँ पे जो है वो बाब अफ़ाल का यहाँ पे अमर की, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है कि तुमको पूरा करना है। किस चीज को? बिअहदी। कितनों में टूटता है? 3 में। बेसे बी अलहदा हुआ, अहद अलहदा हुआ और छोटी ये अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? आइन हे दाल। बेजेर बी यानी के साथ, और छोटी ये क्या है? अटैच प्रोनाउन मेरी। तो पूरा करो मेरे अहद को, यानी कि मेरा जो अहद है। अब अहद क्या होता है? अहद होता है जो कि स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रॉमिस होता है। अब जब एक प्रॉमिस को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? उसको कॉन्टिन्यूसली अपने जहन में रिपीट करते हैं। तो किसी चीज की निगहदाश्त खबरगीरी करना, पुख्ता वादा। जैसे आपने मुझे अपने घर बुलाया है और मुझे अगर उसको याद रखना है कि मैंने उस टाइम पे आपके घर जाना है तो मैं कॉन्टिन्यूसली एवरी डे उसको रिपीट करूंगी, और मैंने कह दिया कि मैं आऊंगी। तो अगर मैं रिपीट करूंगी उस चीज को तो रेपिटेशन क्या करेगी? वो मेरी जहन में उसको महफूज कर देगी, मेरे जहन में उसको इम्प्लांट कर देगी, और फिर मुझे याद रहेगा, मैं भूलूंगी नहीं। तो अहद वो पुख्ता वादा होता है। अ, वो वो चीज होती है, उस वो स्टेटमेंट, क्योंकि वादा बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट है ना। तो वो स्टेटमेंट होती है जिसकी आप हिफाजत करते हैं। तो मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था, तुम क्या करो? उसको पूरा करो, यानी तौरात के अहकामात की पाबंदी करो।
سورہ معاہدہ میں آتا ہے نا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی مدد کرو، اللہ کو اچھا قرض حسنہ دو۔ تو یہاں تک کیا ہے؟ دیکھو، تم نے مجھ سے یہ پرومس کیا تھا کہ تم توریت کو نافذ کرو گے نا، وفا نا، وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا پورا، کہ تم نے یہ پرومس کیا تھا، اور یہ پرومس نہیں کیا تھا، عہد کیا تھا، یعنی کہ تم کو پتا ہے کہ تم نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور کہ عہد توریت کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق زندگی چلانی ہے۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اوفی، اوفی یعنی کہ تمہیں ٹوٹتا ہے، دو میں الف علیحدہ ہوا اور وہ وفا، روٹ ورڈ کیا ہوا؟ واو فے، یہ اوفی الف سے کیا ہے؟ باب افعال، اور باب افعال کا کیا ہے؟ فعل مضارع، اور مضارع جب آتا ہے تو پریزنٹ فیوچر دونوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اوفی یعنی کہ میں مکمل کروں گا، میں وفا کروں گا، بے عہدکم کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، بے زیر بی علیحدہ ہوا، عہد علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا، اور عہد کیا ہے؟ پختہ۔ تو اٹ لکس لائک اٹ کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹو وے ہے، ادھر تم نے عہد کیا ہے، ادھر اللہ نے عہد کیا ہے، ادھر تم وفا کرو، ادھر اللہ وفا کریں گے، اور اللہ کا عہد کیا تھا، اس کا وفا کرنا کیا تھا، اس کا وعدہ کیا تھا کہ تمہاری خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا اور پھر باغوں میں داخل کروں گا، یعنی جنت میں۔ بنی اسرائیل کا عہد کیا ہے؟ توریت کو نافذ کرنا۔ ہم عہد کرتے ہیں، ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم توریت کو نافذ کریں گے معاشرے میں۔ اگر توریت نافذ ہوگی معاشرے میں تو پھر اللہ نے پھر وعدہ کیا تھا، اللہ کا پختہ وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو کیا ہے؟ تمہاری خطائیں معاف، یعنی کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی کالا دھبا نہیں، اور پھر جنت میں داخلہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے، کس بیسس کے اوپر؟ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے۔ اب ہم نے بھی ایگزیکٹلی یہی عہد کیا ہے نا اللہ کے ساتھ، ہے تو ویسے بنی اسرائیل، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم نے بھی تو یہ عہد کیا، اللہ نے ہم پہ اوپر انعام کیا کہ ہمیں امت مسلمہ بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اذان کی آوازوں سے ہمارے کان آشنا ہے، ہم جانتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو اتنا بڑا انعام ہے نا، اتنا بڑا انعام ہے، قرآن جیسا انعام ہمیں دیا، شریعت جیسا انعام ہمیں دیا۔ تو ہم نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی، اللہ آئی پرومس کہ ہم قرآن کو نافذ کریں گے معاشرے میں۔ تو اگر ایسا ہوا تو اللہ کا پرومس ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا ہے ہمارے ساتھ کیا؟ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور ہمیں جنت میں، کیونکہ کہانی دیکھیں کہاں سے نکلے ہیں، آدم علیہ السلام، بی بی حوا و شیطان، جنت سے، یہ یہاں جنت سے یہ نیچے آئے ہیں نا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واپس جنت، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا وہاں۔ اور یا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، یا علیحدہ ہوا اور یا علیحدہ ہوا، یا سے اور یا مجھ، تو دونوں سے کیا ہے؟ مجھ ہی سے، مجھ ہی سے، اس میں بڑا سٹریس ہے کیونکہ وہاں تو آ گیا عطف نا، تو یہ کیا ہوا؟ یعنی کہ صرف مجھ ہی سے، فرحبون، فرحبون جو ہے کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ ایکچولی ٹوٹتا ہے چار میں، تو یہ چار میں کیسے ٹوٹتا ہے یہ دیکھیں، بتاتی ہوں کیسے چار میں ٹوٹتا ہے۔ فا علیحدہ ہوا، ٹھیک ہے، الف یہ فعل امر کا ہے، حکم کا ہے، علیحدہ ہوا، رحب علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ رہے ہے،
اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے. رہب ایسا خوف جس میں اضطراب ہو، احتیاط ہو، یعنی ایسا خوف جس میں آپ کانشیس ہو جائیں، یعنی کہ عبادت میں خوف سے کام لینا، وہ خوف جس میں آپ کانشیس ہو، یعنی عبادت میں آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ رہبن کی تفسیر معلوم کرنے کی غرض سے نکلا. میں کھانا کھا رہا تھا کہ ایک عرابی عورت آئی. اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھے کچھ خیرات دے دیجیے. میں نے لب بھر کر اس کو اسے دینے لگا تو کہنے لگی یہاں میری آستینوں میں ڈال دیجیے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو راہب کا اس نے استعمال کیا نا، غالب آستینیں مراد ہوں گی، لیکن کہتے ہیں کہ گھبراہٹ کے معنی زیادہ صحیح ہے، کہ ایسی عبادت جس میں آپ کانشیس ہو جائیں. ورنہ آستینوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اقام الہی کی تو ایسی عبادت جس میں آپ جو ہے کانشیس ہو جائیں. اب کیونکہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، ادھر جو ہے آپ یہ دوبارہ یہ میں مستقیم بناتی ہوں کہ ادھر جو ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ادھر اللہ آپ سے عہد کرتا ہے. لیکن یہ آخری آیت کا حصہ ہے نا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. رہب یعنی کہ تمہیں کانشیس ہونا چاہیے اپنے احکامات کو نافذ کرنے میں، اپنی عبادت میں تم کو احتیاط برتنی چاہیے. تمہیں ڈر، کیونکہ اصل میں راہب کا ہم ترجمہ ڈر کر دیتے ہیں، جس سے معنی یہ نکلتے ہیں کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ تم کو صحیح معنوں میں احکامات نافذ کرنے میں تمہاری مدد کرے گا، جو کہ ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جب آپ راہب کے لفظ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کانشیس ہو جائے، کیونکہ مومن تو ہر وقت کانشیس ہوتا ہے. اب جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کا ڈر تم عبادتوں میں رکھو، نمازوں میں رکھو، یا احکامات کے نافذ ہونے میں رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہم لیتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے. تو راحت کیا ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو یا دنیا کے کام کاج کر رہے ہو، بھی کانشیس، اس میں کانشیس ہو جاؤ. تو اس کا کانشیس ہونا کیا ہے کہ تمہارے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے سروں کے اوپر، کہ دیکھو اگر تم اس میں کانشیس نہیں ہوئے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی. یعنی کہ اگر تم بزنس ٹرمز کر رہے ہو اور اگر تم اس میں کانشیس نہیں ہوئے، تم نے دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، اور اگر دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے. اب قرآن کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے تو وہ تلوار تمہارے اندر آ سکتی ہے. یعنی وہ تلوار کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ. اب آپ دیکھیں، ہم نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے قرآن کو نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بھی یہ عہد کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کیا تم قرآن کو اٹھانے کو تیار ہو؟ کیا تم قرآن کو نافذ کرنے کو تیار ہو؟ کیا تم اپنے معاشرے میں قرآن کے احکامات کو چلانے کو تیار ہو؟ ہم نے کہا یس یس یس، کیونکہ ان سے امامت چھین کر ہمیں دی گئی. لیکن یہ جو قرآن کو نافذ کرنا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب تم راہب بنو گے. جب تک تم راہب نہیں بنو گے، اپنی ڈیلنگ میں، اپنے ٹرمز میں، اپنے دنیا میں، صرف نمازوں میں نہیں، کیونکہ جب ہم راہب کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ امیج بنتا ہے کہ ایسا بندہ جو بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، ایسا بندہ جو مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، جب آپ نے نافذ کرنا ہے اللہ کے احکامات کو تو تم کو راہب بننا پڑے گا. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے امر ہے، اللہ ریکویسٹ نہیں کر رہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تک تم راہب نہیں بنو گے، جب تک تم راہب نہیں بنو گے، تم احکامات کو نافذ نہیں کر سکتے ہو. اور راہب کیا ہے؟ کانشیس، یعنی کہ اپنی ہر ڈیلنگ میں کانشیس ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہو
या हुकूक अल्लाह, यानी कि अगर तुम नमाज पढ़े हो तो बी कॉन्शियस, उसकी हिफाजत करो। अगर तुम्हारे टर्म्स, तुम दूसरों के साथ मामला कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या दोस्तों के साथ मामला कर रहे हो, राहिब बी कॉन्शियस, क्योंकि जब तक तुम कॉन्शियस नहीं होगे तब तक तुम नहीं है। और तुम्हारा कॉन्शियस क्या है? अब यहाँ देखें, ये वाव जज़म नून जेर नी है, ये वाव जज़म नून ज़बर नहीं है, बल्कि वाव जज़म नून जेर नी। जमा के लिए हमने क्या देखा था कि आखिर में वाव जज़म नून ज़बर आता है तो जमा होता है, या वाव जज़म अलिफ आता है तो जमा होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नून जो है उस ज़बर की बजाय ये जेर है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जब नून के नीचे जेर आए तो इसका मतलब क्या होता है? मुझसे, यानी कि मुझ ही से डरो। और यहाँ पे मुझसे 2 टाइम्स आया है, एक ई या में आया है और एक ये नून जेर नी। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला एक चीज को 2 दफा रिपीट करते हैं तो बहुत ज्यादा वो एम्फसाइज कर रहे हैं किसके ऊपर? राहिब बनने पर। जब तक तुम राहिब नहीं बनोगे तब तक नहीं होगा। और कॉन्शियसनेस क्या होती है? आपने किस लिए कॉन्शियस करना है और किसकी वजह से कॉन्शियस होना है? अल्लाह की वजह से ना। तो वो नूज़नी यानी मुझसे, मेरी, मेरा डर रखो, मेरा खौफ रखो, मेरे लिए कॉन्शियस हो, मेरी इबादत करो। तो जब तक इंसान राहिब नहीं बनेगा, जब तक इंसान हिफाजत नहीं करेगा अपनी, अपने अखलाक की, जब तक इंसान हिफाजत नहीं करेगा उसके अहकामात की, जब तक इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का डर नहीं रखेगा, कुरान नाफिज नहीं हो सकता। अब आप देखें कि जो ग्लोबली हो रहा है कि मुसलमान कितनी बदहाली का शिकार है, कितना डाउनफॉल उनके ऊपर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं किया, हमने जो उससे वफा की थी, हमने जो उससे अहद किया था वो पूरा नहीं किया, उस अहद के साथ वफा नहीं की। इन्होंने भी यही किया, बनी इसराइल ने। बनी इसराइल ने कहा यस अल्लाह वी विल डू इट, बट दे नेवर डिड इट। उन्होंने कभी तो रहत के अहकामात को उस तरह नाफिज नहीं किया जिस तरह अल्लाह ने चाहा। हमेशा अमेंडमेंट्स की, हमेशा चेंजेस की, हमेशा प्लस माइनस करते रहे अपनी मर्जी के मुताबिक। तो क्या पूरी दुनिया को देखें, इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है ना? इतनी बड़ी दुनिया, पूरी दुनिया में देखें कहीं पे भी कुरान नाफिज है? क्योंकि हमने भी कहा यस अल्लाह वी विल डू इट, उम्मत मुसलमान ने यस अल्लाह वी विल डू इट, बट वी नेवर डिड इट एज अ उम्मा। हमने कभी भी कुरान को नाफिज नहीं किया, कुरान के साथ बेवफा नहीं की। ये अहद क्या था? कुरान था, कुरान के अहकामात को नाफिज करना था ना। इंसान माशरे से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। इंसान माशरे से कॉन्शियस हो जाता है, माशरे का राहिब बन जाता है। तो अल्लाह ने एक यहाँ पे इस आयत में अल्लाह एक टिप दे रहे हैं कि जब तक तुम राहिब नहीं बनोगे, जब तक तुम एहतियात नहीं करोगे, जब तक तुम कॉन्शियस नहीं होगे, तुम कुरान को नाफिज नहीं कर सकते। कुरान सिर्फ उम्रों पर नहीं है, उसके अहकामात नहीं है कि हज कराए, उम्रा कराए और मामला खत्म हो गया, या 5 वक्त की नमाज पढ़ ली मामला खत्म होगा। ये तो सारी चीजें इस वजह से कि हमारा ईमान और इंक्रीज हो और हम और खुश दिली के साथ उसकी अताअत करें और उसके आगे झुके। हमारा दीन ये नमाजों और उम्रे और हज तक नहीं है। हज करके, नमाजें पढ़ के और उम्रे करके, ये सिर्फ करके हम नाफिज नहीं कर सकते, हम राहिब नहीं बन सकते। ये तो बिगिनिंग है, ये तो शुरुआत है। जब तक हम नमाज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नाफिज नहीं करेंगे, हम एहतियात नहीं बरतेंगे, हम कुरान को नाफिज नहीं करें। जब झगड़े होते हैं तो क्या अल्लाह ने कहा, जब झगड़ा हो तो उसको कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो। क्या हम करते हैं कुरान और सुन्नत की तरफ? नहीं। हमारा हाल क्या होता है? हराम खा के हज और उम्रे कराते तो क्या अल्लाह कबूल कर लेगा हमको? नहीं। इनसे भी यही कहा गया था, तौरात को नाफिज करोगे तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। सूरह अल इमरान में आता है ना कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम मोमिन हो और तुम जलील ख्वार हो। तो ये जो हो रहा है, हम जलील हो रहे हैं,
ڈاؤن فال آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مومن نہیں بنے. یہ نہیں کیا ہم نے. اس سے جو ہم نے عہد کیا تھا اس کو وفا نہیں کیا. ہم نے کہا یس اللہ ہم تیرے احکامات کو نافذ کریں گے, ہم پوری دنیا میں قرآن کو نافذ کریں گے. کچھ نہیں کیا ہم نے. تو پھر پستی اور بدحالی ہمارا مقدر بنی نا, جیسے بنی اسرائیل کا مقدر بنی. تو یہ آیت بڑی آئی اوپننگ ہے. انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تھا. تو اے امت مسلمہ, اگر تم کو قرآن کو نافذ کرنا ہے تو راہب بنو. راہب کے علاوہ راہب صرف نمازوں میں نہیں, حج اور عمرے میں نہیں, بلکہ اپنی زندگی کے ڈیلنگز میں, تمہارا معاملہ شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تمہارا معاملہ والدین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کمیونٹی میں ممبرس کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ, اس میں جہاں ڈیلنگز آتی ہے وہاں پہ اصل میں قرآن کا نافذ ہونا ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں. تو جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے.